میں ایک دن اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے اور ابھی آغاز کیا تھا کام کا، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا، غریب شہر کے بچے جوان ہونے دو۔ لیکن غریب شہر کے بچے جوان ہو گئے تو ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، دشمن نے اچک کے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے چھینے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے مرغی کو کہ وہ جب کڑک بیٹھتی ہے تو اس کے نیچے انڈے بطخ کے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور پھر 21 دن کی مسلسل سینے کی حرارت اور گرمائش پہنچانے کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہونے لگتے۔ بطخ کے بچے جب انڈوں سے نکلتے اور مرغی ان کو لے کر کے جاتی ہے باہر گھومنے کے لیے، تو آگے جوہر ہوتا ہے، چھپڑ ہوتا ہے، اور سارے بچے چھلانگ لگا کے جوہر میں چلے جاتے ہیں، اور مرغی وہاں کھڑی ہو کے کڑ کڑ کر کے اپنے درد کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو سینچا میں، ان کو پالا میں نے 21 دن کی ساری خواہشات کو ترک کر کے ان کو اپنے سینے کی توجہ دی اور یہ چھپڑ میں جا بڑھے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ نئی نسل اٹھے گی، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو قبطیوں کے زیر اثر رہی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے عمالقہ سے لڑنے جانا ہے تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، اگر فتح ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب مقام تی میں ان کو قید کر دیا گیا تو پھر آزادی سے پیدا ہونے والے نئے بچے جو وہاں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے، انہوں نے پھر عمالقہ سے لڑائی کی۔ تو ہم جب چھوٹے تھے ہم یہ سوچتے تھے شاید 100 سال تک سامراج کی غلامی رہنے والے لوگ شاید آزاد نہیں ہو پاتے، جو آزاد پاکستان میں سانس لے کے پروان چڑھیں گے تو شاید وہ کھڑے ہوں اور وہ امت کا اثاثہ بن سکیں۔ لیکن مرغیاں پھر دیکھتی رہ گئیں اور یہ بچے چھپڑ میں چلے گئے۔ یہ چھپڑ چاہے سیاست کا دیکھ لیجئے اور ان کی بولیاں دیکھ لیجئے اور ان کے انداز اور تیور دیکھ لیجئے۔ ہماری اسمبلیاں مچھلی منڈی ہیں اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ قابل فروخت مال ہے۔ قوموں کا اثاثہ یہی ہوتا ہے، قوموں کا سرمایہ یہی ہوتا ہے۔ منبر و محراب کی بات ہوئی، خانقاہوں کی بات ہوئی، یہ درد چھیڑے تو پمبا کجا کجا نہم کہ ہمہ داغ داغ است۔ کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، درد تو رس رہا ہے، خون تو رس رہا ہے۔ تو حیا کا جوہر لٹ گیا، دور موجود کے فتنوں نے ہماری نسل کو اچک لیا ہے۔ وہ غنیمت ہے لوگ جو اپنی نسل کو بچا سکے، اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم نے آنے والی نسل کو بچانا ہے، ہم نے ہمت نہیں چھوڑنی، ہم نے آنے والی نسل کے لیے محنت کرنی ہے۔ والدین کو ذمہ لینا پڑے گا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ صرف جو ہے وہ پیدا ہوئے بچے اور ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور جس مرضی سکول میں آنکھیں بند کر کے چھوڑ آئے، اور پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی ترجیحات کیا ہیں اور بچے کدھر بڑھ رہے ہیں اور کس سمت رخ کر رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور وہ اولاد کی تربیت کریں۔ پھر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ذمہ لیتا ہے تو پھر اس کی ہر طرح کی فکری تربیت، ذہنی تربیت، علمی تربیت، ہر طرح کی تربیت اس کے ذمہ ہے۔ اور تیسری ذمہ داری منبر و محراب کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 8 دن کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم نے اجتماع کیا اور خطابت کے جوہر دکھلائے اور لوگوں سے داد و تحسین لی اور واہ واہ کیا اور اس بات پہ داد لی کہ اتنے لوگ جمع ہوئے تھے، اتنا اجتماع کثیر ہوا تھا۔ یہ داد لینے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بات کہی کیا اور کیا وہ لوگوں کی جو ہے وہ معروضی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور لوگوں کی مستقل ضروریات کا مداوع اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔